سیدہ کائنات فرماتی ہیں، مخدومہ کائنات فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میرے بابا کی یاد آ رہی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات کے لیے میں نے میرے سرتاج مولائے کائنات سید السادات خاتم الولایت فاتح خیبر سیدنا علی ابن ابو طالب سے کہا میرے سرتاج چلیں، بابا کی بڑی یاد آ رہی ہے، آقا کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ ہم دونوں نکلے اور نکلنے کے بعد بابا کے گھر گئے تو ہم نے بابا کو کس حالت میں پایا، اللہ اکبر، محسوس کرنے والے محسوس کریں، بہنوں کی بھائیوں کی سب کی خاص توجہ، اللہ اکبر۔ سیدہ کائنات فرماتی ہے جب ہم بابا کے گھر گئے تو ہم نے بابا کو اس حال میں پایا کہ اللہ کے رسول اس طریقے سے اپنے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کے، اللہ اکبر، توجہ کریں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، اللہ اللہ، آقا نے دونوں گھٹنوں کو اس طریقے سے ہاتھوں سے جوڑ رکھا ہے اور دونوں گھٹنوں پہ سر رکھا ہے اور سر رکھ کر کے موٹے موٹے آنسوؤں سے رو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ بیٹھنے کی کیفیت دیکھیں، انسان اس وقت اس کیفیت میں بیٹھتا ہے جب وہ بڑا غمگین ہوتا ہے، اس کو کچھ دکھڑا یاد آتا ہے، اس کو کوئی تکلیف یاد آتی ہے، اللہ اکبر۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، اللہ اللہ، جس کے صدقے میں کائنات کی خوشیاں ملتی ہے، جس کے صدقے میں کائنات کو خوشیاں ملتی ہے، بلکہ جس کے صدقے میں خوشی کا وجود ہے، جس کے صدقے میں خوشیاں پیدا کی گئی ہے، آدم کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں نوح کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں داؤد کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں ایوب کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں یوسف کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں ابراہیم کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں بلکہ خوشیوں کی سوغات جس کے نالین کی خیرات ہے، میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، اللہ اکبر۔ ہر خوشی ان کی نالین کا صدقہ ہے، لیکن آج ہوا کیا ہے؟ سیدہ کائنات بیان کر رہی ہے آج ہوا کیا ہے؟ رسول اللہ گھٹنوں میں سر رکھ کر کے رو رہے ہیں۔ میرے بھائی محمد علی فیضی آج کلام پڑھ رہے تھے، بڑا خوبصورت سا کلام، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر۔ کتنی خوبصورت وہ آنکھیں ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھتی ہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت کو تکتی ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرتی ہے، اللہ اکبر۔ خدا کرے یہ مکڑا، خدا کرے یہ جملہ، خدا کرے یہ مصرع حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور کبھی پردہ اٹھے اور ہمیں دیدار نصیب ہو جائے۔ یاد رکھنا یہ پڑھنا رسمی نہیں ہے، اگر آج بھی کوئی دل سے کہے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو محفل سے اٹھے گا بعد میں، پہلے یار کا دیدار نصیب ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ آپ سمجھتے کیا ہیں؟ کچھ لوگ ایسے بھی آپ کی محفل میں ہوتے ہیں، ادھر پڑھا جاتا ہے، ان کے جسم یہاں موجود ہوتے ہیں اور ان کی حاضری بیٹھے بیٹھے وہاں ہو جاتی ہے، اللہ اکبر۔ اور وہی لوگ اس جلسے کی کامیابی کا سبب ہوتے ہیں۔ بھائی کفیل کہتے ہیں کہ ہمارے آنے سے کامیابی ہوتی نہیں، اس مجمع میں ایسے بھی قلندر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے آنسو پوری محفل کی ضمانت، مقبولیت کی ضمانت ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن دھیان سے سنو اللہ والو، اللہ اکبر۔ سیدہ کائنات فرما رہی ہیں حضور گھٹنوں میں سر رکھ کر رو رہے ہیں، حضور کے درد کو محسوس تو کرو، حضور کے عشق میں تڑپنے والوں، حضور کے عشق میں مچلنے والوں، ابھی مچل مچل کر ناپ پڑ رہے تھے، مجھے تمہارے مقدر پہ رشک آ رہا تھا، کتنے خوش نصیب ہو، اللہ نے اپنے محبوب کی محبت تمہیں دی ہے، حضور کا عشق تمہیں دیا ہے، حضور کی محبت تمہیں عطا کی ہے، لیکن حضور کے درد کو محسوس کر لو، اس لیے کہ وہ محب کیسا ہے جو اپنے محبوب کے درد کو نہ سمجھ سکے، وہ محب کیسا ہے جو اپنے محبوب کی تکلیف کو نہ سمجھ سکے۔ آؤ حضور کیوں رو رہے ہیں، حضور کے رونے کی وجہ کیا ہے، اور وہ بھی کیفیت کیا ہے؟ گھٹنوں میں سر ہے اور سر رکھ کر کے اس طرح رو رہے ہیں کہ آنسوؤں سے داڑھی شریف تر ہو گئی ہے، اللہ اکبر۔ سیدہ نے سلام کیا، مولائے کائنات نے سلام کیا، حضور نے سر اٹھایا، سیدہ کا استقبال کیا، اس لیے کہ میرے آقا کی عادت تھی، ہمیشہ میرے سرکار سیدہ کا استقبال کرتے تھے۔ یہ بات بھی کہہ دوں بنگال والو، اللہ اکبر، ایک ہی ہستی ہے جس کے لیے حضور بار بار سر و قد کھڑے ہوتے ہیں، وہ کوئی اور
اور نہیں ہے, وہ صرف حسنین کی امی ہے, جس کے لیے کونین کا مالک سید الانبیاء, سید المعصومین, سید الانبیاء, سید المعصومین سر و قد اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. غور تو کیجئے, اتنے غم کی کیفیت میں بھی, حالانکہ ہمارے حضور غمگین نہیں, حضور علیہ السلام کے صدقے میں غم دور ہوتے ہیں, لیکن اس کیفیت میں بھی حضور اٹھ کر کے کھڑے ہوئے, سیدہ کو بوسے دیے. اللہ اکبر. سیدہ نے تڑپ کر کہا, بابا کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے, کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ آقا اس طریقے سے رو رہے ہیں, تنہائی میں بیٹھ کر, گھٹنوں پہ سر رکھ کر, موٹے موٹے آنسوؤں سے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے سرکار نے اپنی شہزادی سے کہا, فاطمہ تم نے پوچھا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں, میرے رونے کی ایک وجہ ہے. میں معراج پر گیا تھا, معراج پر جانے کے بعد جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا, جب میں نے جہنم کو دیکھا, تو جہنم کو دیکھنے کے بعد آج وہ جہنم کا منظر مجھے یاد آ گیا ہے, آج وہ جہنم کا منظر مجھے یاد آ گیا ہے. فاطمہ اسی منظر کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں. میرے رونے کی وجہ یہی ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ جو عذاب میں نے جہنم کا مشاہدہ کرتے وقت اپنی امت کے حوالے سے دیکھا ہے, میری امت اس کو کیسے سہ سکے گی, میری امت اس کو کیسے برداشت کر سکے گی. میں بطور مفہوم یہ بات پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. تمہارے میرے رسول جہنم کے اندر امت پر ہوتے ہوئے عذاب کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں. میرے بھائیوں, گناہ کر کے قہقہے لگانے والوں, گناہ کر کے ہنسنے والوں, حضور کو جو چیز رلا رہی ہے وہ کیا ہے؟ اب ذرا دھیان سے سنو. اللہ اکبر. میرے آقا رو رہے ہیں. سیدہ سے کہا, میں نے جہنم کا جب مشاہدہ کیا تو میں نے کیا دیکھا؟ اب ذرا آقا فرما رہے ہیں, جو مشاہدہ حضور نے کیا فرما رہے ہیں. فرمایا, میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو, پہلے تو فرمایا میں نے سب سے زیادہ جہنم میں جن کو دیکھا وہ دو لوگ ہیں, ایک تو عورتیں ہیں, ایک تو عورتیں ہیں, اور نمبر دو کچھ غریب مرد ہیں, مفلس مرد ہیں. اللہ اکبر. اس کی تشریح اگر نہ کروں تو آپ الجھن میں پڑ جائیں گے. حضور نے غریب مردوں کو کیوں دیکھا؟ اس لیے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے, غربت کبھی کبھی انسان کو چاپلوس بناتی ہے, غربت کبھی کبھی انسان کو چوری کرنے پہ مجبور کرتی ہے. بنگال والوں, اس لیے میری گزارش ہے, غربت سے نکلنے کی کوشش کرو, غربت سے نکلو, مالدار بننے کی کوشش کرو, لیکن مالدار حلال سے بننے کی کوشش کرنا. اللہ اکبر. سود کے پیسوں سے مالدار نہیں بننا, چوری کے پیسوں سے مالدار نہیں بننا, لوگوں کا گبن کر کے مالدار نہیں بننا, محنت کر کے مالدار بنو, خوب ترقی کرو. اللہ اکبر. یاد رکھیے, اللہ اللہ, ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحا اور بھی ہے, تو شاہی ہے, پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا, جتنے وقت میں موبائل کھیلتے ہو, گیم کھیلتے ہو, اتنا ٹائم بچا کر کاروبار میں لگاؤ. اللہ اکبر. لوگوں کا بوجھ اٹھاؤ, لوگوں پہ بوجھ نہ بنو. پھر میرے آقا نے ایک بات یہ بھی فرمائی, میں نے جہنم میں سب سے زیادہ مقرر لوگوں کو دیکھا, خطیب لوگوں کو دیکھا, اور ان کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹتے ہوئے دیکھا. یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں میں جا کر کے فتنہ پروری کرتے تھے, ایسے عنوان پہ تقریریں کرتے تھے جس سے امت لڑے, جس سے قوم میں جھگڑا پیدا ہو, جس میں قوم میں اختلاف پیدا ہو, جس سے قوم میں انتشار پیدا ہو. اللہ اکبر. یہ بات بھی آپ کو کہہ دوں میرے بھائیوں, یاد رکھنا, پوری امت متحد تھی اس پر کہ رسول اپنی قبر انور میں زندہ ہیں, لیکن کچھ مقرر ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے آ کر یہ فتنہ چھوڑا کہ معاذ اللہ وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے. ایسے لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جانے والے ہیں. اللہ اکبر. پوری امت اس بات پر متحد تھی کہ رسول اللہ کو جہاں سے پکارو وہاں سے حضور سنتے ہیں, لیکن کچھ مقرر آئے اور انہوں نے کہا نبی تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتے, ایسے بدبخت لوگوں کی باتیں نہ سنا کرو. ایک بات اور بھی عرض کر دوں, پوری امت صحابہ کو جیسے چاہتی تھی ویسے اہل بیت کو چاہتی تھی, جیسے اہل بیت سے
سے پیار کرتی تھی ویسے صحابہ سے پیار کرتی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے فتنہ چھوڑا کہ معاذ اللہ یہ ایسے ہیں اور وہ ویسے ہیں۔ یاد رکھنا صحابہ ہماری ایک آنکھ ہے، اہل بیت ہماری دوسری آنکھ ہے۔ ہم جتنا پیار نبی کی آل سے کرتے ہیں اتنا پیار نبی کے اصحاب سے کرتے ہیں، جتنی عزت نبی کے اصحاب کی کرتے ہیں اتنی عزت نبی کے آل البیت کی کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں عزت کا معیار کسی کو تولنا نہیں ہے۔ دنیا میں وہ ترازو پیدا نہیں ہوا جو ابو بکر صدیق کو تول سکے یا مولا علی کو تول سکے، اور ترازو میں علی و صدیق کو تولنے والوں، جب نبی کی نالین تولنے کے لیے کوئی ترازو پیدا نہ ہو سکا تو جگر گوش مصطفیٰ فاطمہ الزہرا کی عظمت کو تولنے کے لیے ترازو کہاں سے لاؤ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت۔ ایسے لوگوں کو نہ بلاؤ، ایسی لوگوں کی محفل میں نہ جاؤ جو تمہارے درمیان آ کر کے فتنہ خوری کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہونٹ بھی آگ کی قینچی سے کاٹے جانے والے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے بڑا احتیاط کا پہلو رکھیں اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر رہیں۔ ہمارے بزرگوں نے نہ افراد کیا نہ تفرید کیا، جو عظمت رسول اللہ نے اہل البیت کو عطا فرمائی ہے وہ اہل البیت کے پاس ہے، جو صحابہ کو دیے وہ صحابہ کے پاس ہے۔ نبی نے کیا دیا صحابہ اور اہل بیت کو؟ ایک جملے میں کہہ دوں، جو سمجھ سکتے سمجھ جائیں گے، ہمارا عقیدہ اہل سنت کا واضح ہو جائے گا۔ خلافت الگ ترتیب، فضیلت الگ ترتیب، اہل البیت کی عظمت ہے اپنی جگہ۔ اللہ اکبر، بس اتنا سمجھ لو کہ اللہ اکبر صحابہ اور اہل بیت کا فرق کیا ہے۔ صحابی وہ ہے ابو بکر صدیق کی شکل میں جس کے کندھوں پہ نبی بیٹھتے ہیں۔ توجہ فرمائے، اگر جملہ دل میں اتر جائے تو دعا دینا۔ صحابی وہ ہے، صحابی وہ ہے جو نبی کو کندھوں پہ اٹھاتا ہے، اور اہل البیت وہ ہے علی کی شکل میں جس کو نبی اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ جس نے نبی کو اٹھایا ہے وہ بھی بھلایا نہیں جائے گا، جس کو نبی نے اٹھایا ہے وہ بھی بھلایا نہیں جائے گا۔ جو نبی کو گود میں سلائے وہ ابو بکر کا بھی جواب نہیں ہے، اور جو نبی کے بستر پہ سو جائے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر خلیفہ اول، عظمت حضرت ابو بکر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ واہ 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 واہ۔ مولا نے جس کی جو شان تھی اس کو وہ دیا، اب مولوی بیچ میں ٹپ ٹپ کیوں کر رہا ہے؟ میرے تمہارے کرنے سے کیا؟ جس کے جو کندھا بیٹھنے کے قابل تھا اس پہ بیٹھ کر بتایا یہ صدیق افضل البشر، اور جو بٹھانے کے قابل تھا اس کو اٹھا کر بتایا یہ علی۔ اللہ اللہ اللہ۔ جس کی گود میں سونا تھا اس کی گود میں سو گئے، اور جس کو اپنے بستر پہ سلانا تھا اس کو اپنے بستر پہ سلانا۔ تقسیم ہو گئی۔ اب اللہ جی آپ کا کوئی کام ہی نہیں، بیان ہے۔ واہ واہ واہ۔ آپ کو کیوں زکام ہے؟ نبی نے جس کو جو دینا تھا دے دیا۔ سب نبی کے لیے کھڑے ہوئے اور نبی سیدہ کے لیے کھڑے ہوئے۔ لوگ نبی کے لیے ممبر چھوڑتے ہیں، نبی حسنین کریمین کے لیے ممبر چھوڑتے ہیں۔ جس کو جو دینا تھا دے دیا۔ فضیلت الگ ترتیب، خلافت الگ ترتیب، یہ بس ہمارا۔ آج ہم عقیدے کے فیصلے کریں گے۔ عقیدے کے فیصلے تو 1450 سال پہلے ہو گئے۔ جس کو 14ویں صدی میں امام نے کہا تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قوم۔ ہم ایک دو کو نہیں مانتے، ہم تو نبی کے چاروں یاروں کو مانتے ہیں، اور چاروں یار کو نہیں بلکہ نبی کے سب یاروں کو مانتے ہیں۔ اور جو چار یاروں کو مانتا ہے اس کی قبر، وہ جنت میں جائے گا تب جائے گا، لیکن اس کی قبر بھی جنت بنے گی۔
اس کی قبر بھی جنت بنے گی. یہ جملے پر میں بنگال والوں کو نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ. یہ جملہ اتنا قیمتی ہے کہ ایک سنی کی قبر جنت بنے گی. اس پر اگر سنی نہ بولے گا تو کون بولے گا؟ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی انشاءاللہ. امام کہتے جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. تو حضور علیہ السلام نے بہت کچھ دیکھا، لیکن جو دیکھا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا جہنم کے اندر عورتیں کثرت سے ہیں، غریب مرد ہیں، مقرر لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں جو عمل نہیں کرتے تھے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون. اس سے زیادہ میں کیا کہوں. اللہ اکبر. پوری رات لوگوں کو کہا نماز پڑھو، فجر میں خود سو رہا ہے، ہونٹ کینچی سے کٹنے ہیں. اللہ اکبر. خدا اپنی پناہ میں رکھے. لوگ کہتے بہت آسان ہے مقرر ہونا. میں نے کہا بہت مشکل ہے مقرر ہونا، اس لیے کہ اللہ اکبر پبلک والا مقرر ہونا آسان ہے، اللہ والا مقرر ہونا بہت مشکل ہے. اور اللہ ہمیں اللہ والا بنائے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا تو بھول جاتی ہے. 4 مہینے اگر مقرر صاحب بیمار رہے لوگ اس کا نام بھی بھول جاتے ہیں. یہ دنیا اتنی بے وفا ہے، جو اللہ کو بھول جائے اس نے مقرر کو کب یاد رکھنا ہے؟ جو قوم اللہ کو بھول رہی ہے وہ مقرر کو کب یاد رکھنا ہے؟ جو قوم اللہ کو بھول رہی ہے وہ پیر کو کب یاد رکھنا ہے؟ جو قوم اللہ کو بھول رہی ہے وہ ناطقہ کو کب یاد رکھنا ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی فکر کرنے کی بجائے اس کی فکر کرے، یار کو راضی کر لے. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. اور آپ کو بھی کہتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ دنیا نے بھول جانا. یار راضی ہے تو سکون سے سوئیں گے، کوئی آئے یا نہ آئے قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی. اور ایک بات بتاؤں، کوئی آئے یا نہ آئے جس کے عشق میں وفا کیا تھا وہ مصطفیٰ جان رحمت ضرور تشریف لائیں گے. یہاں کہتے ہو نا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ تمہاری قبر میں آ کر کے دیدار کرائیں گے. ایک بار نہیں بار بار کرائیں گے. جتنا عشق ہوگا اس کے مطابق دیدار نصیب ہوگا. اور صرف ان کا نہیں ہوگا، ان کی آل کا بھی ہوگا، ان کے اصحاب کا بھی ہوگا. جیسا عشق ہے ویسی بات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، میں بات طول نہ دیتے ہوئے، بات بالکل طول نہ دیتے ہوئے طویل ہو جاتی ہے، عادت بگڑی ہوئی ہے. خدا کرے یہ عادت بھی سدھر جائے. اللہ اکبر. توجہ کریں. آقا فرماتے ہیں ہم نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو دیکھا کچھ عورتیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے. ننگی عورتیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے. ان کا سر نیچے ہے، ان کے پیر اوپر ہے. اللہ اکبر. کہاں؟ جہنم میں. اگر کمرے میں بھی کسی کو اوندھے منہ لٹکا دو میرے بھائی، کسی کو کمرے میں بھی اوندھے منہ لٹکا دو تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر سجدہ 10 منٹ کا ہو جائے تو بھی سانسیں اکھڑنے لگتی ہے، ہاتھ کا وزن بے چین کرنے لگتا ہے. لیکن اللہ اکبر، پہلے تو جہنم کی وادی، اس میں عورتوں کا اوندھے منہ نیچے سر اوپر پیر، ننگے بدن اوندھے منہ لٹکنا، اور پھر بالوں سے ان عورتوں کو باندھ دیا گیا تھا. اللہ اکبر. وہ عورتیں چیختی چلاتی تھی. میرے آقا نے فرمایا، میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے؟ اگر تمہیں بھی اپنی ماں سے پیار ہے تو ان تک یہ بات پہنچانا رسول اللہ کی. اپنی بہن سے پیار ہے، بیوی سے پیار ہے، بیٹی سے پیار ہے، ان تک پہنچانا. اور جو بہنیں اپنے آپ سے پیار کرتی وہ بھی سن لیں. اللہ اکبر. آقا فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں جو اوندھے منہ ننگی جہنم میں لٹکی ہوئی ہے؟ جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر بے پردہ رہا کرتی تھی، دنیا میں بے پردہ رہتی تھی، اجنبی مردوں سے باتیں کرتی تھی. اور آقا سے عرض کی یا رسول اللہ یہ شادی شدہ ہونے کے بعد بھی دوسرے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی. 3 باتیں بطور مفہوم میں نے پڑھا ہے. نمبر 1 بے پردہ رہتی تھی. اے میری بہنوں، آپ اجتماع میں آئی ہو، اس اصلاح معاشرہ کی محفل میں آئی ہو، زیادہ تر آپ پر توجہ ہم لوگوں کی نہیں ہوتی، ہم آپ سے بات نہیں کر پاتے. لیکن آج خصوصی ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. خدا کے لیے اپنے آپ سے پیار کر لو. جہنم میں عورتیں اس لیے جائے گی کہ انہوں نے پردہ نہیں کیا ہوگا، وہ بے پردہ
पर्दा रहती होगी। एक बात आपको बताऊं मेरी बहनों, किसी मर्द के सामने आपको बेपर्दा जाने की इजाजत नहीं है। आपका जो महरम है, भाई है, बाप है, यानी जो आपके रिश्तेदार हैं, हकीकी रिश्तेदार, उनके सामने तो आप चेहरा खोल सकती है। बाकी आपका देवर से भी पर्दा करना फर्ज है, ससुर उससे भी पर्दा करना फर्ज है, जेठ उससे भी पर्दा करना फर्ज है। बढ़ के अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कह दूं, अल्लाह अकबर, चूंकि आप हक वाले लोग हैं अब इसलिए मैं कह दूं, पीर से भी पर्दा करना फर्ज है। आप अपने पीर के सामने भी बेपर्दा नहीं जा सकती, मस्जिद के इमाम के सामने भी बेपर्दा नहीं जा सकती, काफिरों के सामने तो हरगिज नहीं जा सकती। और बड़ी बात कह दूं, तुम अपने नबी के सामने भी बेपर्दा नहीं जा सकती। अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया। बल्कि एक बात आपको और बताऊं, अल्लाह अकबर, यहाँ मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, अगर अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपने घर की औरतों को जहन्नम से बचाना है तो इनको पर्दे का पाबंद बनाओ, अपनी बच्चियों को पर्दे का पाबंद बनाओ। याद रखना, यहाँ आकर के लोगों को थोड़ी बेचैनी होती है, यार औरतों को पर्दे की बात क्यों कही जाती है, और लोग हमें इंटरनेट पर ताना भी देते हैं, ये कैसे मुसलमान है अपनी औरतों को पर्दे का हुक्म देते हैं। एक बात कहूं, हमारे यहाँ औरतों के लिए पर्दे का हुक्म इसलिए है कि हम औरत को जितनी शक्लों में जानते हैं उसकी हर शक्ल जन्नत है। यानी वो पैदा हो तो बेटी की शक्ल में है तो वो माँ बाप के लिए जन्नत है, वो जवान होकर के शौहर वाली हो जाए, नेक बीवी शौहर के लिए जन्नत है, वो माँ बन जाए तो माँ बनने के बाद उसके कदमों में जन्नत सिमट आती है। फरमाया अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महातिकुम, कि जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। और याद रखना, जन्नत जो है वो बताने की चीज नहीं है, जन्नत छुपाने की चीज है। जन्नत को जन्नत इसीलिए कहते हैं कि वो छुपा दी गई है, जिन को जिन इसलिए कहते हैं कि वो छुपी हुई मखलूक है। जिन और जन्नत का मादा एक ही है, तो जो जन्नत होगी वो छुपी हुई होगी। हमारे यहाँ औरत का दूसरा नाम जन्नत है, इसलिए हम औरत को छुपा करके रखते हैं। अल्लाह ने अपनी जन्नत भी जो आसमानों पर है वो छुपा के रखी है। हमारे यहाँ औरत जमीन की जन्नत है, हमने उसको भी छुपा करके रखा। दुनिया दिखाई जाती है, जन्नत नहीं दिखाई जाती, जन्नत छुपी हुई। जन्नत को जन्नत इसीलिए कहते हैं, अहले इल्म जानते हैं, जन्नत को जन्नत इसीलिए कहते हैं कि वो छुपी हुई है। सुनो मेरी बहनों, आजकल तो औरतें किसी के भी साथ बैठती है, किसी भी के भी सामने बेपर्दा जाती है। याद रखना, ये भोलापन छोड़ो, पर्दे के पाबंद बनो। देवर से भी पर्दा, जेठ से भी पर्दा, खालाजाद भाई से भी पर्दा, चचाजाद भाई से भी पर्दा, मामूजाद भाई से भी, सबसे पर्दा करो। एक मर्तबा किसी ने पूछा, इमाम इब्नुल जौजी इस हदीस को लाए हैं, तवज्जो से सुन। पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या कोई औरत किसी अजनबी मर्द के साथ कहीं बैठ सकती है? किसी अजनबी मर्द के साथ कहीं बैठ सकती है? आका ने फरमाया नहीं, कोई औरत अकेले किसी मर्द के साथ नहीं बैठ सकती। तो पूछने वाले ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर वो औरत नेक हो और जिसके साथ बैठे वो मर्द भी नेक हो, दोनों नेक हो, तो दोनों नेक लोग एक के साथ बैठ सकते दूसरे के साथ? अब आका का जवाब सुनो। आका फरमाते हैं, अगर कोई औरत मरियम की तरह नेक हो, जुमले पे तवज्जो करें, हुजूर की हदीस, लोग कहते हैं मुझे मेरी बेटी पे बड़ा फक्र है। तेरी बेटी मरियम है? कौन है तेरी बेटी? मेरे भाई, मुझे मेरी बीवी पे बड़ा एतमाद है। क्या है तेरी बीवी? मरियम है। अस्तगफिरुल्लाह। सुनो, जिसकी शान में कुरान की 3-3 सूरतें बयान हो रही है, वो सैयदा मरियम, हजरत ईसा की अम्मी। आका फरमाते हैं, अगर मरियम की तरह नेक औरत हो और याह्या की तरह नेक मर्द हो और दोनों अकेले बैठना चाहे तो मैं दोनों को अकेले बैठने की इजाजत नहीं दे सकता। है कोई याह्या जैसा नेक मर्द?
ہے کوئی مریم جیسی نیک عورت؟ جب ان کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے تو یاد رکھنا بیٹیوں، اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے پردے کی پابندی کرو۔ ابھی آپ لوگ اہل البیت کی بات پہ بڑا ناز کرتے ہو، کرنا بھی چاہیے، لیکن میں سوچتا ہوں یا اللہ سیدہ فاطمہ کا ذکر کتنا سنتے ہو، کتنا سنتے ہو، کتنا سنتے ہو، مچلتے ہو اپنے آپ کو ان کا غلام کہتے ہو، ان کی کنیز کہتے ہو، لیکن کیا یہ بھول گئے سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بچوں سے بھی اپنے سر کے بالوں کو چھپایا؟ ایک دن کسی نے امام حسن یا امام حسین سے کہا تھا، حضرت امام حسین کی بات مجھے یاد آتی ہے، حسین تیری ماں بہت نیک تھی، توجہ کرنا، تیری ماں بہت نیک تھی۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا تو نے سچ کہا، میری ماں کے وصال کے وقت میں صرف 7 سال کا بچہ تھا، لیکن اس عمر میں بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ 7 سال کا بچہ ہے بیٹا، کہتے ہیں کہ میں نے اس عمر میں بھی اپنی ماں کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا۔ یہ ہوتا ہے پردہ۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، آج یہ بھی ہو رہا ہے کہ لڑکیاں اجنبی مردوں سے تعلق بنائیں۔ استغفر اللہ، یہاں کی لڑکیاں ایسی نہیں ہیں، بڑے شہروں میں ایسا ہوتا ہے فلموں کی وجہ سے، سیریلوں کی وجہ سے، لیکن ویکسین کے طور پہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، ٹیکہ لگاتے نا بیماری سے پہلے، اس کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ دنیا کے اندر عورتیں پاک دامن ہو جائیں، کسی مرد کی مجال نہیں ہے کہ وہ کسی عورت پر ڈورے ڈالے، کسی عورت کو بہکائے۔ عورتیں پھسل رہی ہے، اسی لیے مرد جو ہے وہ ناجائز تعلقات